بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نوزی وائس کے ساتھ ناول اپرادھی ایپیسوڈ 7۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بالکل میں یہی کروں گا، لیکن پہلے اپنی تفتیش تو مکمل کر لوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اتنا کہہ کر ابو سلیمان زخمی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کہ تجھے نندنی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے آزاد نہیں کر سکتا۔ گو کہ میری براہ راست تم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر تم تو نندنی جیسی سنگ دل اور بدکار جن زادی کی اعلیٰ کار ہو، اس لیے تم پر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکی نے رحم طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح نادیدہ مخلوق سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے مجھے تم سے بھلائی کی توقع ہے۔ ویسے بھی تم خود کہہ چکے ہو کہ تمہارا میرے ساتھ براہ راست کوئی دشمنی کا تعلق نہیں۔ یہی بات تو ہے کہ تیرا تعلق غیر مسلم جنات سے ہے اور میں ایک مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو برائی کے راستے پر گامزن ہے، مگر میں پھر بھی تجھے جان سے نہیں ماروں گا۔ تاہم بات یہ طے ہے کہ میں تجھے قید میں ضرور رکھوں گا۔ ہاں، ایک وعدہ تم سے کر سکتا ہوں کہ جس روز میں نے نندنی کا خاتمہ کر دیا، اسی دن تمہیں اپنی قید سے آزاد کر دوں گا۔ ابو سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکی نے کہا، نندنی کبھی بھی تمہارے ہاتھ نہیں لگے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے۔ رام مندر پر شاید تم نے یہ سوچ کر دھاوا بول دیا ہوگا کہ نندنی وہاں رہتی ہے، لیکن وہاں تو نندنی کبھی کبھار ہی آتی ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، ابو سلیمان بولا، کہ نندنی ایک نہ ایک دن ضرور میرے ہاتھ لگے گی اور وہی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ لیکن فی الحال تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نندنی کے ساتھ تم نے کسی کاشف ناوی نوجوان شخص کو دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھ چکی ہوں، لیکن اس کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتی، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ نندنی کے ساتھ اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی زبردست عامل ہو جس نے اپنے علم کے ذریعے نندنی کو غلام بنا رکھا ہو۔ لیکن تم اس کے متعلق اس لیے جاننا چاہتے ہو؟ ابو سلیمان بولا، وہ قانون کا مجرم ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر کی اپنے افسران بالا کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ مجھے جتنا کچھ معلوم تھا وہ میں نے تجھے بتا دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اب کچھ میرے زخموں کے علاج کے بارے میں سوچو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کی بات سن کر ابو سلیمان فوراً انسپکٹر عابدی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عابدی صاحب، مجھے صرف تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں اسے اپنی بستی میں چھوڑ کر فوراً واپس لوٹ آؤں گا۔ بستی میں اس کے زخموں کا علاج بھی ہو سکے گا اور وہاں سے یہ فرار بھی نہیں ہو سکے گی۔ عابدی نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، لیکن جانے سے پہلے سجاد سے ملتے جانا۔ ابو سلیمان نے آگے بڑھ کر زخمی لڑکی کا بازو تھام لیا، پھر پلک جھپکنے کی دیر میں وہ دونوں عابدی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رام مندر سے نندنی بڑی مشکل کے ساتھ بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس وقت اگر کاشف اس کے ساتھ ہوتا تو پھر کوئی بھی انہونی واقعہ ہو سکتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے کاشف اس رات اس کے ساتھ رام مندر میں موجود نہیں تھا، ورنہ ابو سلیمان جیسے طاقتور جن سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اس نے پورے رام مندر کو پھونک ڈالا تھا۔ نندنی کے بہت سے مددگار موکل اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ گزشتہ چند روز سے نندنی ایک بڑھیا کے روپ میں اپنی شہر والی کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ کاشف کی شکل میں بھی اس نے میک اپ کے ذریعے بڑی حد تک تبدیلی کر دی تھی۔ اب وہ دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ایک خبتی سا پروفیسر لگتا تھا۔ اس کی ناک پر ہر وقت ایک سنہری فریم کا چشمہ دھرا رہتا اور ہاتھ میں نوٹ بک یا کوئی نہ کوئی کتاب موجود رہتی تھی۔ تاہم وہ گھر سے باہر کبھی کبھار ہی نکلا کرتا تھا، وہ بھی انتہائی ضرورت کے تحت۔ نندنی شاید ابو سلیمان کے خوف سے شہر بھی چھوڑ جاتی، لیکن اسے اپنا عمل ادھورا چھوڑنا کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ اس عمل کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ایک ہی مقام پر پورا کرنا تھا۔ نندنی نے پہلی لڑکی کے خون سے غسل رام مندر میں کیا تھا، اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ باقی 11 لڑکیوں کے خون سے غسل بھی وہیں کرتی۔ رام مندر کو ابو سلیمان نے رہنے کے قابل ہی نہ چھوڑا، دوسرا وہاں رہنے میں نندنی کو ابو سلیمان کی طرف سے شدید خطرہ بھی تھا۔ ابو سلیمان وہاں دوبارہ دعویٰ بول سکتا تھا۔ نندنی کو بخوبی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ابو سلیمان طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ وقتی طور پر روپوش ہو چکی تھی، لیکن کاشف اس روپوش زندگی سے عاجز آ چکا تھا۔ چند روز کے بعد ہی اس نے نندنی سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ کامنی جیسی دوبارہ لڑکی لے کر آئے۔ ابھی باہر جانے میں خطرہ ہے، نندنی نے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں پورن معاشی کی رات تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہم دونوں کا کام ایک ساتھ ہو جائے گا۔ پورنماشی کی رات بہت دور ہے، میں اس زندگی سے عاجز آ چکا ہوں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے،
اس نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ نندنی غصے سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ باہر تمہارے لیے صرف موت ہے۔ ابو سلیمان اور تمہارا سابقہ دوست سجاد تمہیں شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ انسپکٹر عابدی الگ سے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا ہو۔ اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، اپنا شوق پورا کر لو، نندنی درست لہجے میں بولی۔ ان باتوں کا کارن تم ہو، وہ چلا کر بولا۔ میں اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن تم نے مجھے ایک مفرور مجرم بنا دیا۔ کاش میں تمہارے جھانسے میں نہ آیا ہوتا۔ مجھے الزام دینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ نندنی کی بات اب یہ دوری ہی تھی کہ اچانک کوٹھی کے در و بام ایک کان پھاڑ دھماکے کی آواز سے لرز اٹھے اور وہ دونوں اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ شاید پولیس پارٹی کو یہاں تمہاری موجودگی کی خبر ہو چکی ہے۔ کاش تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں ان پولیس والوں کو جہنم رسید کر دیتی، لیکن صورتحال میں ان کا مقابلہ کرنا حماقت ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر نندنی باہر کی طرف لپکی تاکہ صحیح صورتحال کا اندازہ لگا سکے، تاہم کاشف وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ نندنی غائب حالت میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اگرچہ اسے پولیس والوں سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن ابو سلیمان کی نگاہوں سے وہ اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا تو کوٹھی کا صدر دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور کوٹھی کے اندر بے شمار باوردی پولیس اہلکار گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آتشی اسلحہ موجود تھا۔ نندنی کی نگاہیں پولیس والوں میں ابو سلیمان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود ابو سلیمان اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شاید وہ پولیس والوں کے ساتھ آیا ہی نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اس کے چہرے پر بے اختیار ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ سامنے سے انسپکٹر عابدی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ کاشف کو تلاش کر رہا تھا۔ انسپکٹر عابدی پر نظر پڑتے ہی نندنی کے اعصاب تن گئے اور دل میں آتشی انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے۔ میں تجھ سے وہ انتقام لوں گی کہ تیری آنے والی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی، نندنی نے زیر لب دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اسی اثناء میں انسپکٹر عابدی بالکل اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور اس نے نندنی کے آخری الفاظ بھی واضح طور پر سن لیے تھے۔ نندنی صاحبہ، کس کی آنے والی نسلوں کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اچانک انسپکٹر عابدی نے سوالی انداز میں پوچھا۔ نندنی بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے اچھلنے کی ضرورت نہیں میڈم نندنی، کہیں پاؤں وغیرہ میں موچ آ گئی تو لنگڑاتی پھریں گی۔ عابدی نے اسے اچھلتے دیکھ کر استہزائی انداز میں کہا، گو کہ نندنی ایک بڑھیا کے روپ میں تھی، لیکن عابدی سے صاف پہچان گیا تھا۔ تم نے مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ نندنی نے بکھلا کر سوال کیا اور عابدی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ جادو کی اینک سے میڈم، کیا سمجھی؟ عابدی کا انداز بدستور مذاق اڑانے والا تھا۔ تم ابو سلیمان ہو؟ وہ حواس باختہ ہو کر بولی، پھر ایک دم فضا میں بلند ہو گئی۔ ابو سلیمان جو انسپکٹر عابدی کے روپ میں تھا فوراً اس کے پیچھے لپکا، لیکن نندنی خوف کے مارے بہت تیزی سے اڑ رہی تھی۔ نندنی کی اڑنے کی رفتار دیکھ کر ابو سلیمان بھی غصے میں آ گیا۔ آج میں تجھے بچ کر نہیں جانے دوں گا، جنزادی، بھاگ کہاں تک جائے گی؟ ابو سلیمان نے بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ شہر سے باہر ایک ویرانے میں اڑ رہے تھے۔ انسانی نگاہوں سے وہ دونوں غائب ہو چکے تھے، ورنہ انہیں اڑتا دیکھ کر عام لوگ دہشت زدہ ہو سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ نندنی کسی مناسب پناہ گاہ کی تلاش میں نیچے زمین کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، مگر اسے کوئی محفوظ مقام نظر نہ آ رہا تھا۔ ابو سلیمان لمحہ بلمحہ اس کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک خیال برق کے کندے کی طرح نندنی کے ذہن میں لپکا اور اس نے انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً اس پر عمل کر ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے نندنی ایک حقیر چیونٹی کی صورت دھار کر تیزی سے زمین کی طرف گرتی جا رہی تھی، کیونکہ ابو سلیمان سے جان بچانے کا یہی واحد طریقہ اسے نظر آیا تھا۔ جو ہی نندنی نے چیونٹی کی صورت دھاری، وہ ابو سلیمان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ابو سلیمان پریشانی کے عالم میں فضا میں چکراتا پھر رہا تھا، جبکہ نندنی کا حقیر وجود فضا میں ڈولتا جا رہا تھا۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ کس جگہ جا کر گرے گی، خشکی پر یا پھر پانی میں۔ ادھر نندنی کی کوٹھی میں پولیس کے اہلکار دن دراتے پھر رہے تھے، وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے، جبکہ انسپکٹر اشوک ملہوترا ایک کمرے میں جھانک رہا تھا۔ اسے غالباً کاشف کی تلاش تھی۔ انسپکٹر عابدی منصوبے کے مطابق وہ وہاں دیر سے پہنچا تھا، کیونکہ پولیس پارٹی کے ساتھ ابو سلیمان اس کی شکل میں روانہ ہو گیا تھا۔ یہ پلان ابو سلیمان، عابدی اور سجاد نے مل کر ترتیب دیا تھا تاکہ نندنی کو کس طرح گرفتار کیا جا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد انسپکٹر اشوک ملہوترا کاشف کو گرفتار کر چکا تھا۔ وہ اسے ایک کمرے میں چھپا ہوا مل گیا تھا۔ کاشف کے ہاتھوں میں فوراً ہتھکڑی لگا دی گئی۔ انسپکٹر اشوک ملہوترا اسے گرفتار کر کے بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اب کم از کم اس کی اور عابدی کی ایس پی صاحب کے سامنے تو عزت بن گئی تھی نا۔ وہ سارے قتل کاشف کے کھاتے میں ڈال کر ایس پی صاحب کو مطمئن کر سکتے تھے۔ اس کامیاب چھاپے کے بعد پولیس پارٹی واپسی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اشوک ملہوترا کی طرح انسپکٹر عابدی بھی مسرور نظر آ رہا تھا،
क्योंकि इसे ACP अर्जुन सिंह के पास इसे मुअत्तल करने का कोई जवाब न रहा था। थाने में पहुंचते ही काशिफ को फौरन लॉकअप में बंद कर दिया गया और लॉकअप के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया। ऑफिस में दाखिल होते ही आबदी ने सीट संभाली, फिर फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाकर ACP साहब का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा इसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। राब्ता कायम होते ही आबदी पुरजोश लहजे में बोला, सर हमने काशिफ को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पास नादीदा ताकतें हैं। वो किसी वक्त भी फरार होने में कामयाब हो सकता है। वक्ती तौर पर मैंने इस पर सख्त पहरा लगा दिया है, लेकिन ख़तरा बाकी है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? वेल डन आबदी, मुझे तुम पर फ़ख्र है। ACP साहब इसे शाबाश देते हुए बोला, फ़िलहाल तुम इस पर कड़ी निगाह रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। अगर इस दौरान वो फरार होने की कोशिश करे तो बिला झिझक इसे गोली मार देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। यस सर, आबदी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। ACP साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। आबदी रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा से बोला, वैसे सर अबू सुलेमान ने कमाल कर दिखाया। अशोक मल्होत्रा पुरमुसरत लहजे में बोले, जिस मुजरम को हम तलाश करते करते थक चुके थे उसे इसने चंद रोज़ में ढूंढ लिया। आबदी ने कहा, लोहे को लोहा काटता है मल्होत्रा साहब। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारा क्रेडिट सज्जाद को जाता है, वरना हम तो शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। सर आप सज्जाद को पुलिस में भर्ती क्यों नहीं करवा देते? ऐसे दिलेर जवानों की इस महकमे को अशद ज़रूरत है। आप आज ही ACP साहब से इस सिलसिले में बात करें। मुझे यकीन है कि ACP साहब आपका इनकार नहीं करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है मल्होत्रा साहब, लेकिन सज्जाद से पूछे बगैर मैं उसको मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहता। हो सकता है इसे पुलिस की सर्विस पसंद ना आए, इसलिए फ़िलहाल ACP साहब से बात करना फजूल है। पहले मैं सज्जाद से मालूम करूं, फिर ACP साहब से भी बात कर लूँगा। अशोक मल्होत्रा बोला, आप मुझसे बेहतर समझते हैं सर, मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी है, आगे आपकी मर्जी, जो दिल चाहे करें। ये अबू सुलेमान और सज्जाद हैं कहाँ? आबदी ने मौजू बदलते हुए पूछा। शायद नंदिनी को तलाश करते फिर रहे होंगे, अशोक मल्होत्रा अंदाज़ा लगाते हुए बोला, वरना अब तक तो इन दोनों को पहुंच जाना चाहिए था। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, उनका पहुंचना ज़रूरी है। ये ना हो कि उनकी अदम मौजूदगी में काशिफ को नया गुल खिलाने में कामयाब हो जाए। ACP साहब तो सोचे समझे बगैर आदमी पर चढ़ दौड़ते हैं। यही तो इस देश के सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है। हर बड़ा अहदेदार अपने से छोटे एहलकार को अपना गुलाम समझता है। इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी। आबदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्होत्रा साहब मुफ्त में अपना खून मत जलाओ। इस देश का तो बाबा आदम ही निराला है। यहाँ सहूलियात और आसाइशें सिर्फ आला ऑफिसर्स और सियासतदानों के लिए हैं, जो गुज़िश्ता निसफ सदी से जोंक बनकर इस देश के साथ चिमटे हुए हैं। लहू चूसने वाली ये जोंके सिर्फ अपनी कुर्सी की वफादार नहीं हैं। इन्हें अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कोई जिए या मरे, इन्हें क्या परवाह हो सकती है? मैं और तुम मिलकर इस देश की तकदीर नहीं बदल सकते। इसी स्नाह में ACP अर्जुन सिंह पहुंच गया और उनकी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। ACP साहब को तफसील के साथ छापे की कार्रवाई सुनाई गई। इसके बाद जब ACP साहब ने काशिफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इंस्पेक्टर आबदी ने पूछा, सर क्या उसे यहीं ऑफिस में ले आए या फिर आप लॉकअप तक तकलीफ फरमाएंगे? नहीं मिस्टर आबदी, मुजरम एक ख़तरनाक शख्स है, इसलिए मुझे ही लॉकअप तक तकलीफ करना पड़ेगी। ACP साहब अपनी जगह से उठते हुए बोले और उसकी देखा देखी आबदी और अशोक मल्होत्रा भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद वो तीनों काशिफ के लॉकअप के सामने मौजूद थे। ACP अर्जुन सिंह बड़ी दिलचस्प निगाहों से काशिफ को देख रहा था, जो सुकड़ा सिमटा हुआ लॉकअप के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से वहशत झलक रही थी। पहली नज़र में वो तकरीबन नीम पागल सा शख्स मालूम हो रहा था। एक लम्हा उसे गौर से देखते रहने के बाद ACP अर्जुन सिंह ने नरम लहजे में पूछा, बे नाम क्या है तुम्हारा? मैं बेगुनाह हूँ सर, पुलिस वाले मुझे ख्वाह मख्वाह पकड़ लाए हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैंने घर जाना है। वो ACP साहब के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, ये नहीं पूछा कि तुम गुनाहगार हो या बेगुनाह। वैसे भी इसका फैसला अदालत करती है। पुलिस का काम तफ्तीश मुकम्मल करना होता है, इसके बाद अदालत जाने और उसका काम। ACP अर्जुन सिंह ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम काशिफ जमील है। उसने सहमे हुए लहजे में कहा, ओह आई सी, इसका मतलब है कि तुम जमील ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक सेठ तारक जमील के बेटे हो? ACP ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा और काशिफ ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, अब ज़रा ये भी बता दो कि तुम्हारे पास कोई पुरस्कार शक्ति भी है या ये महज पुलिस वालों का छोड़ा हुआ शोशा है? मगर इतना याद रहे कि झूठ बोलकर तुम अपना ही नुकसान करोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। काशिफ ने अब अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, इसलिए पुरतमाद लहजे में बोला, ये बात मैं इससे कबल भी पुलिस वालों को बता चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन करने की बजाय उल्टा मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा हूँ, हालांकि इस वक्त भी मैंने सच बोला था और अब भी सच बोल रहा हूँ।
اصل بات یہ ہے کہ میں ایک جن زادی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہوں، وہ مجھے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر رہی ہے۔ میرے پاس کسی قسم کی کوئی پراسرار شکتی نہیں۔ یہ سب کچھ محکمہ پولیس اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اتنا کہہ کر کاشف ایک دم خاموش ہو گیا، پھر جواب طلب نظروں سے اے سی پی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پوری تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر رنجیت ورما کے قتل سے لے کر اب تک کی ساری رودات بیان کرو۔ اے سی پی ارجن سنگھ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اے سی پی کے استفسار پر اس نے بلا کم اوقات پوری سرگزشت بیان کر دی، تاہم کامنی والا قتل بھی اس نے نندنی کے سر تھوپ دیا، حالانکہ کامنی کی گردن اس نے خود کاٹی تھی۔ کاشف کی زبانی یہ سنسنی خیز واقعات سن کر اے سی پی ارجن سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک لمحہ کاشف کو گھورنے کے بعد وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ نندنی کا یہ شیطانی کھیل چلتا رہے گا اور ہر پورن ماشی کی رات کو ایک حسین نوجوان لڑکی کو بلی پر چڑھایا جاتا رہے گا۔ ہاں، کاشف اس بات میں سارے لاتے ہو بولا۔ وہ ہمیشہ جوان رہنے کا عمل شروع کر چکی ہے، اس کا یہ عمل 1 سال کے عرصے تک جاری رہے گا۔ وہ ایک لڑکی کے خون سے غسل کر چکی ہے، باقی کی 11 لڑکیاں وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ لے گی۔ ہم اس کا یہ خونی عمل کس طرح بھی پورا نہیں ہونے دیں گے، اے سی پی صاحب نے پرعزم انداز میں کہا۔ کیا تم قانون کے اس سلسلے میں کچھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ قانون اگر مجھے تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلائے تو اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، مگر قانون ایک جن زادی کا مقابلہ کیسے کر پائے گا؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اے سی پی کی بجائے انسپکٹر عابدی نے جواب دیا، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ قانون تمہیں مکمل تحفظ دے گا، تم پر آج تک نہیں آنے دے گا۔ رہ گئی اس جن زادی کی بات تو اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے۔ بہرکیف ہم سب نے مل کر اسے روکنا ہے اس خونی کھیل سے، ورنہ اس کی درندگی کی بھیڑ بہت سی معصوم لڑکیاں چڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر قانون مجھے تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آج سے تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ عابدی نے کہا، اس کے علاوہ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ اس نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ وہ یہ کہ تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ پہلے بھی تم 2 بار فرار ہو چکے ہو، تیسری بار اگر تم یہاں سے فرار ہو گئے تو پورا تھانہ معطل ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی موقع پر مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ میری جان خطرے میں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، ہمیں تمہارا یہ فیصلہ منظور ہے، اس لیے آج سے ہی کوئی نہ کوئی لاہے عمل ترتیب دیتے ہیں تاکہ اس جن زادی پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ عابدی نے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا اور اے سی پی صاحب کے ساتھ دوبارہ آفس کی جانب چل دیا۔ ابو سلیمان کچھ دیر تو نندنی کو فضا میں تلاش کرتا رہا، لیکن جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو مجبوراً ابو سلیمان واپس لوٹ گیا، کیونکہ نندنی کی کوٹھی میں پولیس ٹیم اس کی رہنمائی میں کارروائی کر رہی تھی۔ عابدی کا روپ دھارنے کے بعد ساری ذمہ داری ابو سلیمان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ نندنی نے جب یہ دیکھا کہ ابو سلیمان واپس لوٹ گیا ہے تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ کئی دفعہ تو ابو سلیمان بالکل اس کے نزدیک سے گزر گیا، لیکن ایک حقیر اور چھوٹی سی چونٹی کے روپ میں وہ نندنی کو نہ دیکھ پایا۔ نندنی چاہتی تو اسی وقت دوبارہ اپنی اسی شکل میں واپس آ سکتی تھی، مگر ابو سلیمان کی طرف سے خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ کبھی اس کا وجود تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگتا تو کبھی فضا میں تیرنا شروع کر دیتا۔ آخرکار کافی دیر کے بعد وہ ایک ویران اور غیر آباد پہاڑی علاقے میں جا گری۔ زمین پر گرتے ہی وہ فوراً اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی۔ اس نے ارد گرد کے ماحول پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی، لیکن چاروں طرف سے سنگلاخ پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، مگر یہاں اس ویرانے میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے ایک فاختہ کا روپ دھارا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑنے لگی۔ اسے رہ رہ کر ابو سلیمان پر غصہ آ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اچانک اسے کاشف کا خیال آیا اور اس کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ لازماً کاشف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ اسے اڑتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کہیں بھی آبادی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ پہاڑی سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اب میدانی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر یہ میدان بھی ان پہاڑوں کی طرح ویران اور غیر آباد تھے۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میدانی سلسلے کے اوپر سے اڑتی ہوئی وہ گزرتی چلی گئی۔ اسے اب اپنے ارد گرد کا در سرسبز علاقہ نظر آنے لگا۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے، مگر پانی اور انسانی وجود تک اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ ادھر پیاس سے اس کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ شدت پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے کہیں گر پڑتی کہ مان اس کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے کندھے سے ایک رائفل بھی لٹک رہی تھی۔ شاید وہ شکاری تھا یا پھر قانون سے بھاگا ہوا مجرم بھی ہو سکتا تھا، مگر نندنی کو اس سے کیا لینا دینا تھا سوائے پانی کے۔ وہ اڑتے اڑتے بالکل اس کے قریب پہنچ گئی۔ گھڑ سوار کی شکل و صورت اسے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم اسے اس کے کندھے سے لٹکتی ہوئی پانی کی چھاگل نظر آ چکی تھی۔
छागल को देखकर नंदिनी की प्यास की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया था। वो तेजी से घुड़सवार के ऊपर से गुजरती हुई दरख्तों के एक झुंड में दाखिल हो गई। जमीन पर बैठते ही उसने फौरन एक नहायत हसीन और जमील लड़की का रूप धारा, फिर खौफजदा अंदाज में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये सब कुछ वो घुड़सवार की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही थी। घुड़सवार अपने ख्यालात में खोया चला जा रहा था कि अचानक उसकी समातों से एक रोती हुई निस्वानी आवाज टकराई। एक लम्हे के लिए तो इसका दिल दहल कर रह गया, क्योंकि सुनसान और वीरान जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज अचंभे की बात थी। पहले तो इसने रोती हुई आवाज को नजरअंदाज करके गुजर जाना चाहा, मगर निस्वानी आवाज में कुछ इस तरह की तड़प थी कि कोशिश के बावजूद वो आवाज की तरफ खींचता चला गया। वो एक नौजवान शख्स था और निस्वानी आवाज में कशिश थी। झुंड में दाखिल होते ही वो घोड़े से उतर पड़ा, लगाम थाम कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। चंद कदम आगे जाकर वह खुली जगह पर पहुंच गया, मगर रोने वाली औरत या लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ताहम उसकी आवाज बदस्तूर उसकी समातों से टकरा रही थी। ओए सामने आओ, कौन हो तुम और इस वीराने में क्या कर रही हो? उसने चिल्लाकर रोती हुई निस्वानी आवाज को पुकारा, और दूसरे लम्हे एक दरख्त के अकब से एक हसीन और जमील लड़की नमूदार हुई और झिझकती हुई इसके करीब पहुंच गई। लड़की की निगाहें झुकी हुई थीं और अंदाज में शर्म और हया थी। घुड़सवार के नजदीक पहुंचते ही वो निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। इस वीरान जंगल में इस कदर हसीन और जमील लड़की देखकर वो घड़ी भर के लिए तो शिश्तर रह गया, मगर फिर अचानक उसके चेहरे से निगाहें हटाकर उसने इसके पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं पिछल पैरी नहीं हूँ जी, यक लड़की ने निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए मुतरन्नम आवाज में कहा, और वो चौंक पड़ा। जिंदगी में उसने इतनी सुरीली आवाज आज तक नहीं सुनी थी। वो लड़की थी या कोई अप्सरा? वो एकदम गड़बड़ा गया। मैं माजरत चाहता हूँ मोहतरमा, मगर इस जंगल में एक हसीन और जमील और तनहा लड़की को देखकर मैं हैरत ज़दा जरूर हो चुका हूँ। तुम कौन और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? इसने बमुश्किल अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए सवाली अंदाज में पूछा। सबसे पहले तो मैं पानी पीना चाहूंगी, लड़की ने बेसब्री से कहा। प्यास से मेरा हलक खुश्क होता जा रहा है। गुज़िश्ता कई घंटों से मैंने पानी की शक्ल तक नहीं देखी। ये लीजिए। इसे तेजी से अपने कंधे से छागल उतार कर इसके हवाले करते हुए कहा। लड़की जो कि नंदिनी थी तेजी से छागल पर झपट पड़ी। जी भरकर अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने नौजवान शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए छागल उसकी तरफ बढ़ा दी। नौजवान छागल लेते हुए बोला, चलो अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? नंदिनी ने जवाब देने की बजाय नजाकत और लजाजत का मुजाहरा करते हुए कहा। क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूंगा। वो मर्दाना फितरत का मुजाहरा करते हुए फौरन इस पर रेशा खत्मी होते हुए बोला। नंदिनी ने जब इस नौजवान को माइल अल्ताफ और करम देखा तो फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल कर आंसू बहाने लगी। आंसू और वो भी एक नाजुक अंदाम और हसीन जमील दोशीजा के नौजवान के दिल पर एक चरका सा लगा। वो धूप में पड़ी हुई बर्फ की तरह पिघलने लगा। ये तुम रोने क्यों लग गई हो? अगर तुम्हें कोई किसी तरफ से खतरा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसे रोते देखकर नौजवान ने फौरन अपनी खिदमत पेश कर दी। नंदिनी बोली, कुछ लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं कमज़ोर सी लड़की हूँ, इसलिए इनका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में पनाह दे सकोगे? मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं जी, नौजवान अपने दिल में खुशगवार धड़कने महसूस करते हुए बोला। मेरा घर हाजिर है, जितने दिन चाहो तुम रह सकती हो। क्या तुम शादीशुदा हो? नंदिनी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए सवाल किया। नौजवान ने नफी में सर हिला दिया। तब फिर ठीक है, उसने चेहरे पर एक दिलावेज मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा सिर्फ मेरी छोटी बहन रहती है। और बाप कहाँ होता है? नंदिनी ने इस्तफसार किया। नौजवान ने कहा, इसे तो गुजरे 3 साल हो चुके हैं। बाप की जिंदगी में मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो पूरे घर का बोझ मेरे कंधों पर है। मगर मैं परेशान नहीं होता। जमीनों से इतनी आमदन हो जाती है कि हमारी गुजर औकात शानदार तरीके से हो रही हो। ओहो, मैं भी कैसी अहमक हूँ। अचानक नंदिनी ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। नाम तो तुमने अपना भी नहीं बताया। नौजवान हंसते हुए बोला। ताहम मेरा नाम अजीत है। मेरा नाम निर्मला है। नंदिनी ने अपना असल नाम छुपाते हुए पूछा। बहुत प्यारा नाम है, नौजवान ने तारीफी अंदाज में कहा। तुम पर जचता भी है। शायद हमें चलना चाहिए। ठीक है, मगर तुमने मुझे ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी जान के दुश्मन कौन है और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। कहीं कोई दौलत वगैरह का चक्कर तो नहीं? नौजवान ने अंदाजा कायम करते हुए पूछा। नंदिनी ने बिला तरद्दुद से एक घड़ी घड़ाई कहानी सुना दी।
جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ کروڑپتی خاندان کی اکلوتی وارث ہے اور اس کے ماں باپ کا ایک حادثے میں دیہانت ہو چکا ہے۔ اس کا دور پار کا ایک رشتے کا چچا ہے جو اس کی دولت ہتھیانے کے لیے زبردستی اس کی شادی اپنے نالائق بیٹے سے کرانا چاہتا ہے، لیکن اس کے انکار کرنے پر اس کا چچا اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک رات موقع پا کر اپنے گھر سے فرار ہو جاتی ہے۔ اسے فرار ہوتے دیکھ کر اس کے چچا کے پالتو گنڈے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر وہ انہیں چکما دینے کے بعد بھٹک کر اس جنگل میں آ نکلتی ہے۔ نندنی کی یہ کہانی اجیت کے لیے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی تھی۔ اس نے نندنی کے چچا کی شان میں اچھی خاصی قصیدہ گوئی بھی کی تھی۔ نندنی اجیت کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اجیت کے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سجاد اور ابو سلیمان انسپکٹر عابدی کے آفس میں موجود تھے اور موضوع گفتگو نندنی کی ذات تھی۔ سلیمان اپنی ناکامی پر سخت جنجلایا ہوا تھا، اسے نندنی کے بچ کر نکل جانے کا بے حد افسوس تھا۔ سجاد اور عابدی کی تسلی کے باوجود وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ یار میں تو سمجھتا تھا کہ صرف ہم انسان ہی جذبات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر اپنی معلومات پر لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ نندنی اگر بھاگ جانے میں کامیاب ہوگی تو کیا ہوا؟ تمہارے لیے یہ کیا فخر کی بات کم ہے کہ تو وہ تم سے خوف زدہ ہے؟ سجاد نے اس کی جنجلاہٹ کے پیش نظر خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ نام نہاد تسلی میرے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی، ابو سلیمان نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نندنی سے عشق ہو گیا ہے، سجاد شرارتی انداز میں بولا۔ لو جی، یہ بیچارہ تو گیا کام سے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس منحوس بڑھیا پر، ابو سلیمان نے چلا کر کہا۔ سجاد اور عابدی بے اختیار ہنس پڑے۔ اس سے پہلے کہ ابو سلیمان سجاد کی بات کا کوئی کرارا سے جواب دیتا، اچانک ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا آفس میں داخل ہوا اور انسپکٹر عابدی کو سلوٹ کرنے کے بعد پریشان کن انداز میں بولا، سر جی، وہ قیدی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ لاک اپ کے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ کانسٹیبل کی بات سن کر عابدی نے فوراً کرسی چھوڑتے کہا، ابو سلیمان جلدی کرو، مجھے یہ نندنی کی کارروائی لگتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کاشف کو کوئی نقصان پہنچائے ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے آفس سے باہر نکلے اور لاک اپ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ ابو سلیمان غائب ہو کر 1 منٹ میں لاک اپ تک پہنچ سکتا تھا، مگر اس کی اصلیت سے تھانے کا عملہ ناواقف تھا، سوائے انسپکٹر عابدی اور اشوک ملہوترا کے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ لاک اپ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں لاک اپ کے سامنے پہنچ گئے۔ انسپکٹر عابدی کو دیکھتے ہی ایک کانسٹیبل نے جلدی سے لاک اپ کا تالا کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تینوں لاک اپ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ کاشف لاک اپ کے فرش پر پڑا ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ناقابل برداشت اذیت کے آثار ثبت تھے، منہ سے جھاگ پھوٹ رہا تھا۔ کاشف کی حالت ملاحظہ کرتے ہی ابو سلیمان سمجھ گیا کہ اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نندنی وار کر گئی ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کاشف کو کسی بہت زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہی ابو سلیمان عابدی سے بولا، لاک اپ کے سامنے اور ارد گرد سے تمام پولیس والوں کو ہٹا دیا جائے، ان میں سے کسی کی نظر بھی لاک اپ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ عابدی نے فوراً وہاں موجود پولیس کے اہلکاروں کو تھانے سے باہر بھیجتے اور انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، تم سب تھانے کی عمارت کے ارد گرد پھیل جاؤ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ کاشف کو جان سے مارنے کے لیے تھانے پر دھاوا بولنا چاہتے ہیں، اس لیے الرٹ رہنا، میں کسی قسم کی سستی یا بزدلی برداشت نہیں کروں گا۔ پولیس اہلکار کے وہاں سے ہٹتے ہی ابو سلیمان فوراً کاشف کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی رنگت اب نیلی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ ابو سلیمان کو معلوم ہو چکا تھا کہ نندنی یا اس کی کسی اعلیٰ کار نے سانپ بن کر کاشف کو ڈس لیا ہے، کیونکہ اس کی گردن پر 2 چھوٹے چھوٹے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ابو سلیمان نے ایک نظر عابدی اور سجاد پر ڈالی اور دوسرے لمحے کھڑے کھڑے سانس اندر کی طرف کھینچا۔ عابدی اور سجاد حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابو سلیمان ایک سیاہ سانپ کا روپ دھار چکا تھا۔ سانپ کی شکل دھارتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کاشف کی گردن پر ثبت ایک سرخ نشان پر منہ رکھ دیا۔ وہاں سے زہر چوسنے کے بعد اس نے دوسرے نشان پر منہ رکھ دیا۔ کاشف کے چہرے کی نلاہٹ اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن سانپ بدستور زہر چوسنے میں مصروف رہا۔ عابدی اور سجاد یہ سنسنی خیز منظر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ان کی ساری توجہ سانپ اور کاشف پر تھی۔ اچانک 2 جسیم نیولے لاک اپ کے سلاخوں سے اندر داخل ہوئے، پھر پلک جھپنے کی دیر میں سانپ پر ٹوٹ پڑے۔ یہ نندنی کے اعلیٰ کار ہیں بھائی جان، سجاد حواس باختہ ہو کر چلایا اور عابدی نے فوراً ہولسٹر سے اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ ابھی اس نے ریوالور سیدھا بھی نہیں کیا تھا کہ سجاد دوبارہ چلا کر بولا، گولی مت چلانا بھائی جان، ابو سلیمان کو بھی لگ سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر سجاد دونوں نیولوں پر جھپٹ پڑا اور انہیں گردنوں سے دبوچ لیا۔ نیول اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہے تھے، لیکن سجاد کی گرفت بہت مضبوط تھی کہ کوشش کے باوجود وہ خود کو آزاد نہیں کرا پا رہے تھے۔ ابو سلیمان کے لیے اتنی مہلت کافی تھی، اب وہ دوبارہ انسانی روپ اختیار کر چکا تھا، تاہم اس کے جسم پر چند ایک خراشیں آ چکی تھی جن سے تھوڑا بہت خون بھی رس رہا تھا۔
इंसानी रूप में आते ही इसने आगे बढ़कर दोनों नेवले सज्जाद के हाथ से ले लिए। काशिफ की रंगत भी बड़ी तेजी के साथ बहाल हो रही थी। फिर वो आहिस्ता से उठकर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था और वो वहशतनाक अंदाज में लॉकअप के दरवाजे की तरफ देख रहा था। अबू सुलेमान आबदी की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि हम बर वक्त यहाँ पहुँच गए, वरना नंदनी अपना काम दिखा चुकी थी। अभी अगर आप इसकी ज़िंदगी चाहते हैं तो इसे आज़ाद कर दीजिए, वरना नंदनी दोबारा भी वार कर सकती है। इसका मेरे और सज्जाद के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आबदी ने कहा, एसीपी साहब के हुक्म के बगैर मैं इसे आज़ाद करने का मिजाज नहीं हूँ। मुझे इस सिलसिले में एसीपी साहब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अबू सुलेमान बोला, आप एसीपी साहब से बात कर लें, इतनी देर तक मैं इन मनहूसों से निपट लेता हूँ। ये इस खबीस जिनजादी के चेले हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भागती फिर रही है। खुदा की कसम, जिस दिन वो मेरे हाथ लग गई, मैं इसे वो इबरतनाक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इतना कहकर अबू सुलेमान नेवलों समेत उनकी निगाहों से ओझल हो गया। अबू सुलेमान के गायब होते ही सज्जाद और आबदी काशिफ के दिलजोई में मसरूफ हो गए। सज्जाद ने कहा, याद है काशिफ, तुम कभी मुझसे बहस किया करते थे कि इस दुनिया में सिफली अलूम कहीं मौजूद नहीं। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? आबदी फौरन मुदाखलत करते बोला, सज्जाद, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं, फिलहाल इसे तसल्ली की ज़रूरत है, ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। काशिफ ने कहा, सर, इसे दिल की भड़ास निकालने दे। कभी ये मेरा बेहतरीन दोस्त हुआ करता था और मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ। सज्जाद कता कलामी करते हुए बोला, और तुम्हें गुनाहों और जुर्म की दिलदल से निकालना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम मुझे अपनी सरगुज़िश्त लफ्ज़ सुनाओ। कहीं भी रोगोई से काम नहीं लोगे, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ मेरे दोस्त, ना मुझे खुदा माफ़ करेगा ना ही कानून। बहरकैफ तुझे मैं पूरी तरह सरगुज़िश्त सुना दूंगा, उसने मायूस लहजे में जवाब दिया। सज्जाद ने कहा, तुम अभी तक अहमक के अहमक ही हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं? तौबा सिर्फ निज़ा के वक्त कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला के रहीम करीम ज़ात पर भरोसा रखो, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो ज़रूर सुनेगा, शायद। उसने नदामत से सर झुकाते हुए जवाब दिया। सज्जाद के चेहरे पर एक तमानियत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अंधेरी रात का वो मुसाफिर उजालों का मुतलाशी था, क्योंकि वो माजी से शर्मिंदा था। तौबा पछतावे से शुरू होती है और वह अपने किए पर पछता रहा था। अगर थोड़ी देर थी तो सिर्फ आंखों से नदामत के आंसू टपकने में, वो आंसू जो हमेशा गुनाह आलूद दामन को धो डालते हैं। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।